الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103 اور 104 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں جو کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ خوف کی حالت میں کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز ہے جو مقتدی پڑھیں گے اور امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ امام صاحب کی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد مقتدی بھی نماز کو کمپلیٹ کریں گے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ صرف 1 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح سے ہے کہ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو نماز کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر موقع ہو تو نماز کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم حالت خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو اور نماز تمہاری کمپلیٹ ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جنگ کی حالت میں جب موقع ملے اس وقت نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی چاہے تم بیٹھے رہو، چاہے تم لیٹے رہو، چاہے تم چلتے رہو، چاہے تم سوار رہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ لیکن یاد رکھو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے اور اطمینان اور سکون کی حالت آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ مطلب کیا ہے نماز کو قائم کرو؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا یہی مطلب ہے۔ یہاں پر جو پچھلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 102 اور اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 103، دونوں کو اگر ملائیں گے تو پھر سے پتہ چلے گا کہ نماز کی انسانی زندگی میں اسلام کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں معاف ہے، اگر گھوڑے پر سوار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، تلوار اور ٹینک چل رہے ہو پھر بھی نماز پڑھنا ہے، اور جنگ میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ جب موقع ملے تب نماز پڑھو، لیکن جب اطمینان کی حالت آ جائے تو اس وقت نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز اس کے وقت مقررہ پہ فرض ہے، دوسرے جگہوں پہ فرض نہیں ہے، وقت مقررہ پہ۔ جو مغرب کا وقت ہے اس وقت میں مغرب کی نماز فرض ہے۔ مغرب کی نماز اگر یوں ہی ضائع کر دیا تو آپ نے فرض کو چھوڑ دیا۔ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ اپنے وقت مقررہ میں فرض ہے، اگر آپ اپنی نیند کو سامنے رکھتے ہوئے سوئے رہ گئے اور بغیر کسی عذر شرعی کے آپ سورج نکلنے کے بعد اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہماری نماز نہیں، ہم نے فرض کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر اس آیت کریمہ کے باریکی کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جنگ کی حالت میں جب تمہاری نماز کمپلیٹ ہو جائے، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، چاہے بیٹھے رہو، چاہے لیٹے رہو، چاہے دوڑتے رہو، چاہے سواری پر رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن حالت سکون میں نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے اس کے وقت میں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یاد رکھیے نماز کے اوقات شریعت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، تمام حدیثیں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس سلسلے میں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت کو مقرر کرتے ہوئے فرما دیا ہے کہ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد شروع کرنا ہے۔ جب بالکل نصف نہار سے ایسے سورج ڈھلتا ہے آگے کی طرف تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جائے، اور جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے گا نماز کا وقت ختم، وہاں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کی نماز کا وقت وہاں سے لے کر کے سورج کے زرد ہونے تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی
مدینہ شہر کے بالکل کنارے علاقے میں جاتا تھا جو 4 میل کے برابر تھا، اور جب وہاں جاتا تب بھی سورج چمک رہا ہوتا تھا۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ عصر کی نماز کو جلدی سے جلدی پڑھنا ہے، اور اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے عصر کے وقت کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے دھڑلے سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے بڑوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے خاص طور سے عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ جو عصر کی نماز 3:45 میں ہو رہا ہے وقت، اس عصر کی نماز کو 5:30 بجے 5:45 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا آدمی منافق ہے جو کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی سورج کمزور ہونے لگتا ہے فوراً اٹھتا ہے اور دھڑا دھڑ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت یہ ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ تیر کے گرنے کی جگہ کو ہم دیکھ لیتے تھے، یعنی مغرب کی نماز کو بھی لیٹ نہیں کرنا ہے، اگرچہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے شفق کی سرخی جب تک رہتی ہے، سرخی ہوتی ہے ایک شفق جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ائمہ حدیث، ائمہ شارحین جو ہیں، محدثین جو ہیں، فقہا جو ہیں، اور اس کے علاوہ ائمہ جو لغت ہیں، ان تمام کا کہنا ہے کہ شفق کی سرخی جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد افق پہ پھیل جاتی ہے، اور وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہتی ہے، اور اس کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے عشاء کا وقت وہاں سے لے کر کے نصف لیل تک ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق عشاء کی نماز کو لیٹ سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کی روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، اتنا لیٹ کیا کہ آدھی رات گزر گئی، رات کا زیادہ تر حصہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھا کر کے کہا انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، عشاء کی نماز کا یہی وقت ہے اگر میری امت کے اوپر شاق نہ گزرے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ افضل ہے لیٹ کر کے پڑھنا، البتہ اگر کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افضلیت سے وہ محروم رہتا ہے۔ اور جو فجر کا نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق یعنی طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور اس کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں چادروں میں لپٹے ہوئے آتی تھیں، اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فجر کی نماز کو ایسے وقت میں پڑھاتے تھے کہ نماز سے فراغت کے بعد اندھیرے اور اجالے کی جو مکسنگ ہوتی تھی اس میں صرف اپنے بازو والے کو پہچان پاتا تھا، دوسرے لوگوں کو نہیں پہچان پاتا تھا۔ اور فجر کی نماز میں 60 سے لے کر کے 100 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وقت ہے نماز کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے طور پر اپنی امت کو بتلایا ہے، اور امت کو اسی کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین کے اوپر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنی دنیاوی مشغولیات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ایسے ہی چپ کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس نے وقت کا خیال نہیں کیا ہے، اس نے نماز اس کی نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سویا رہ جائے یا جو نماز بھول جائے تو جیسے ہی نیند کھلے اسی وقت نماز پڑھنا چاہیے، یا جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ اور حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے ہم لیٹ کر سکتے ہیں یا تاخیر کر سکتے ہیں، اس کی چند وجہ ہیں۔ اگر بہت زیادہ سخت بارش ہو رہی ہو تو بارش کے موقع سے بھی نماز کو تاخیر کیا جا سکتا ہے، یا اپنے گھر میں پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر نماز کو جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر سخت آندھی چل رہی ہو یا سائیکلون بالکل سخت ہو، ہمارے یہاں سائیکلون اتنا دکھتا نہیں ہے، آپ جا کر کے سمندری علاقوں میں دیکھیے، خاص طور سے تمل ناڈو کے علاقے میں دیکھیے، شری لنکا میں دیکھیے، ایسے سائیکلون چلتے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر دیکھیے آپ ڈیزرٹ ایریا میں ایسے سائیکلون چلتے ہیں کہ آدمی اگر گھر سے باہر نکلے تو اس کا پورا جسم ٹھٹھر کر کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسا سخت باد سرسر اگر چل رہا ہو تو اس وقت، یا پھر آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اس وقت، یا پھر آدمی کو ٹوائلٹ لگا ہوا ہو اس وقت، یا آدمی بالکل بیمار ہو اس وقت، اگر ان عذر کے ذریعے سے آدمی اگر نماز کو تاخیر کر دیتا ہے تو چلے گا،
اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہر دن سوئے رہنا اور سورج شروع ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا یہ عذر نہیں ہے۔ ظہر کے وقت کو ٹال کر کے عصر کے وقت آ کر کے پڑھنا کیونکہ ہم بزنس و کاروبار کر رہے تھے، یہ وقت نہیں ہے، یہ تو نماز کو ٹالنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن قوم کا پیچھا کرتے ہوئے تم سستی مت کرو۔ ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر تم کو دکھ پہنچتا ہے تو ان دشمنوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جیسا کہ تم کو دکھ پہنچتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دکھ اگر تم کو پہنچ رہا ہے تو ان کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن ان کو دکھ پہنچنے کے بعد بھی وہ باطل پر ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسلام کو مٹا دینا ہے۔ تو تم حق پر رہتے ہوئے کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ آگے بڑھو۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہو تو تم اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھتے ہو۔ کیا امید رکھتے ہو؟ کہ ایک آدمی جب اللہ کے دین کی سب کو سربلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، اگر اس راستے میں شہید ہو جائے تو بھی اس کو اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے اور نکل کر کے صحیح سلامت اپنے گھر میں آتا ہے، پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو تم کو تو اجر ہے مالا یرجون، لیکن ان کو اجر کی امید نہیں ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کے باوجود تم کو سستی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 2 آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی اس سورت کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔